ریاست بناؤں گا. یہ منہ اور مسور کی دال، تو اور مدینے کی ریاست، تجھے گرو نانک کے قبر کا احترام ہے کہ تم وہاں جاتے ہو، سر تھام کر جاتے ہو، روزے گھر پر جاتے ہو، ننگے سر جاتے ہو. تم مدینے کی ریاست بناؤ گے، تمہیں خاتم النبیین کا لفظ پڑھنا نہیں آتا. تم مدینے کی ریاست بناؤ گے، تم امریکہ جا کر کہتے ہو کہ میں نے ملاؤں سے لڑ کر آسیا ملونہ کو آزاد کیا. تم کس منہ سے مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہو؟ تم نے تو قادیانی مصنف کو آزاد کیا. تم کس منہ سے مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہو کہ تمہاری ریاست میں مندر تو محفوظ ہوتے ہیں، مسجد غیر محفوظ ہو جاتی ہے. اقلیتوں کے حقوق کی بات اسلام کرتا ہے، اقلیتوں کے حقوق کی بات میری جماعت کرتی ہے. آج بھی لیا کے اس اجتماع سے میں صرف دیوبندیوں کو نہیں، صرف سنیوں کو نہیں، صرف بریلویوں اور شیعوں کو نہیں، میں پاکستان میں بسنے والے اقلیتوں کو بھی دعوت دیتا ہوں. اگر آپ اپنے جان مال، عزت اور آبرو کی چوکیداری چاہتے ہیں، بچوں کے حقوق چاہتے ہیں، پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، آئے جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو جائیں. آپ کو آپ کے حقوق میری جماعت جمعیت علماء اسلام دے پائے گی. لیکن پھر نعرہ دیا گیا لا الہ الا اللہ کے ساتھ روٹی کپڑا اور مکان کا نہ ملا. پھر 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، قرض نہیں لوں گا، قرض لیا تو خودکشی کر لوں گا. مدینے کی ریاست اقتدار میں آنے کے بعد کہا کہ انڈے، کٹے اور مرغیوں پر گزارا کرو. پھر کہا انڈے، کٹوں اور مرغیوں سے گزارا نہیں ہوتا، لنگر خانے پہ آ جاؤ، لنگر خانے پہ کھانا کھاؤ. اگر لنگر خانے سے بھی گزارا نہیں ہوتا تو آپ نے گھبرانا بالکل نہیں، کیونکہ سکون صرف قبر میں ملے گا. ایسے نااہل، ایسے نالائق لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، جنہوں نے جھوٹ پر جھوٹ بولا. 74 سال سے قوم سے جھوٹ بولا گیا، آج غریب کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے. آج آپ نے غریب سے روزگار چھینا ہے. آج آپ نے پاکستان کو تنہا کر دیا ہے. آج آپ آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں. آج آپ نے مسجد پر حملے کیے، مدرسے پر حملے کیے، نصاب تعلیم کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. آپ نے ختم نبوت کے منکروں کے لیے راستے کھولے. آپ کی عدالتیں مسجدوں کو گرانے کے حکم دیتی ہے. سن لو، سن لو، آپ کی عدالت کے لیے احترام ہے، آپ کے فیصلوں کے لیے احترام ہے، آپ کے ججوں کے لیے احترام ہے. لیکن اگر آپ کے فیصلے قرآن اور سنت کے فیصلوں کے منافی ہوں گے تو جمعیت علماء اسلام کے یہ چیالے آپ کے ایسے فیصلوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھیں گے. ہم آگے وعدہ کرتے ہیں، ہم آج یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کی چوکیداری کریں گے. 2-3 بندے انشاءاللہ بول رہے ہیں، ہم اسلام کی چوکیداری کریں گے، ہم ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے، ہم صحابہ کے عزت اور ناموس کی چوکیداری کریں گے، ہم مسجد اور مدرسے کی چوکیداری کریں گے، ہم داڑھی اور پگڑی کی چوکیداری کریں گے، ہم پاکستان کو خوشحال پاکستان بنائیں گے. غریبوں، مسکینوں، حاریوں، مزدوروں کو حقوق مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں دلوائیں گے. آپ تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ تھک تو نہیں گئے؟ تو مولانا نے تحریک ابھی ختم نہیں کی ہے، ابھی میرے قائد نے تحریک ختم نہیں کی ہے. تحریک کا اگلا پڑاؤ
تکبیر کا نعرہ پھر پنڈال سے لگ جانا چاہیے. ابھی بھی جو سوئے ہوئے ہیں ذرا وہ بولیں. میں نے کہا جو سوئے ہوئے ہیں وہ بولیں. آپ سوئے ہوئے ہیں سارے؟ جو جاگ رہے ہیں وہ بولیں. بولیں نا اللہ اکبر. اسٹیج تک آواز نہیں آ رہی، بنی گالا تک کیسے جائے گی؟ بولیں نا اللہ اکبر. بولیں نا اللہ اکبر. اللہ اکبر. نبی کی عزت و حرمت میں مرنا عینی ماں ہے. سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عینی ماں ہے. دراتا ہے مجھے کیا دار و رسن سے ارے نادا. نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عینی ماں ہے. زندگی باقی، ملاقات باقی.